اس کو ایز اٹ از نہ چھوڑ کے جائیں. سب سے پہلے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارا انحصار ایک مردہ معاشرے پر ہو. پھر ہم اپنی نسلوں کو کیسے چھوڑ کے جائیں اس کے انحصار پر کہ وہ بھی ایک مردہ معاشرے پر زندگی گزارے. انسان 1000 سال تک نہیں مرتا اگر وہ زندہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہو. نہیں مرنے دیتے لوگ، اس کے پیچھے والے نہیں مرنے دیتے اسے. اگر پیچھے والے خود زندہ ہیں اور ایک زندہ معاشرے کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا، مرنے والے کو وہ نہیں مرنے دیتے. ہمارے لیے نہیں مرا تھا، ہمارے لیے زندہ آج بھی ہمارے دلوں میں رہتا ہے. کون کہتا ہے کہ اقبال مر گیا ہے؟ اقبال کو کہتا ہے کہ وہ مرا؟ نہیں. کیوں؟ کہ ایک مردہ معاشرہ تھا، اقبال نے اس مردہ معاشرے کو زندہ معاشرے میں تبدیل کیا، پھر اس دنیا سے گیا. اقبال آج تک زندہ ہے. نہ صرف اقبال زندہ ہے، اقبالیات کا پورا ایک موضوع ہے. پی ایچ ڈی ہوتی ہے اور اتنی پی ایچ ڈیز ہو چکی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی اقبالیات کا موضوع. ہم اس دن منصورہ میں تھے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں، تو وہاں پر ہمیں پروفیسر حجازی صاحب، ظفر حجازی صاحب سے ملاقات کا شرف ملا. میں ان کے کتاب خانے میں گیا تو ہر طرف اقبال، ہر طرف اقبال، ہر طرف اقبال. میں کہ یار یہ اقبال ادھر قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر صرف قبر میں ایک اقبال نظر آتا ہے، یہاں پر آتے ہیں پورا دفتر اقبال سے بھرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اقبال ایک مردہ معاشرے کو زندہ فکر دے کے گیا ہے. اب وہ معاشرہ اسے نہیں مرنے دے رہا، انہوں نے اس معاشرے، اس اقبال کو زندہ رکھا. رات جشن اقبال تھا. یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر کئی گلیاں ایسی ہیں جن کا نام اقبال کے نام پہ ہے، کئی یونیورسٹیاں ہیں جن کا نام اقبال کے نام پہ. اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کو زندہ کر کے جائیں اور پیچھے والے لوگوں کو زندہ معاشرہ دے کے جائیں، پھر وہ ہمیں مرنے نہیں دیں گے. اور اگر ہم اس مردہ معاشرے سے ہی چلے گئے اور پیچھے والوں کو بھی مردہ معاشرہ دے گئے، وہ 3 دن بعد ہمیں بھول جائیں گے. بلکہ 3 دن مرنے کے بعد کیا بھولنا، کئی تو ابھی زندہ ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے مار دیا ہوتا ہے، وہ ملتے ہی نہیں ہے ان سے، بات کرنے کے لیے کوئی نہیں چاہتا، مر چکے ہوتے ہیں. لہذا یہ جو یوگا کی تحریک ہے جسے آپ نے پاکستان میں شروع کیا ہے، یہ معاشرے کو زندہ کرنے کی تحریک ہے. آپ معاشرے کو زندہ کرنے نکلے ہیں. ٹھیک، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم میں آج نہ ہوتے اگر یہ یوگا کے کلب نہ ہوتے. اگر یہ یوگا کے کلب نہیں ہوتے، آپ نے پاک شباد نہ کیے ہوتے، ہم میں سے آدھے نہ ہوتے یہاں پر. یا 4 پہیوں پہ ہوتے، یا اسپتالوں میں ہوتے، یا دنیا میں ہی نہ ہوتے. اگر ہوتے بھی تو نہ ہونے جیسے ہوتے، یا اگر ہوتے بھی تو چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہوتی. تو یہ بزرگان نے، ان دوستوں نے، ان اساتذہ نے یہ جو تحریک چلائی ہے یوگا کی، یہ معاشرے کو زندہ کرنے کی تحریک ہے، تو معاشرہ زندہ ہو. ٹھیک، اس تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے زور بازو بنیں، ان کو تقویت دیں، ان اساتذہ کو تقویت دیں. یہ جو صبح صبح اکیلے میٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ اور لوگ آئیں، اور لوگ آئیں، کیوں؟ کیا تڑپ ہے کہ ایک بندہ پورے لاہور کے پارکوں میں کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، وہ گھر جا کے وہ نہیں آرام سے سو سکتا؟ وہ فون کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں، اٹھ جاؤ یار، آ جاؤ جلدی سے پارک میں. آج میں نے دیکھا آپ کے اساتذہ کی یہ روٹین، فون کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں، دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، یار میرے گھر دعوت ہے. وہ دعوت پہ آتے ہیں، ان کو کھانا شانا کھلا کے پھر انہیں کہتے ہیں یار صبح پارک میں آنا آپ نے، خوب خرچہ کر کے اس پر. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک یوگا کے ممبر نے دعوت کی ہے 7-8 لوگوں کی، اور ان کو کہا کہ آج میرے گھر کھانا ہے، آپ سب نے آنا ہے. اچھا بلا کیوں رہے ہیں ان کو؟ ہم وہاں پر یوگا کی دعوت دیں گے. اچھا وہ یوگا کے لیے ان کو بلاتے ہیں. دوسرا دوست پتہ کیا تھا، وہ لڑ پڑتا اس کے ساتھ، کہتا نہیں یار یہ آج کی دعوت مجھے دے دو، یہ میرے گھر میں ہوگی. وہ کہتا نہیں نہیں میرے گھر میں ہوگی، اگلی تم رکھ لینا. اس طرح سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کے. ان کو اچھی طرح سے ان کے اوپر 15-20 ہزار خرچ کر کے کھانا شانا کھلا کے پھر ان کو کہتے ہیں یار وہ پارک میں آیا تھا.
یہی زندگی پارٹ۔ درجنوں لوگ ایسے نہ ہوتے کہ جو دنیا میں نہ ہوتے اگر یوگا کے ہمارے یہ کلب نہیں ہوتے۔ یہ ایک زندہ تحریک ہے معاشرے کو زندہ کرنے کی، اور اس تحریک کو اور آگے بڑھنا چاہیے، پھیلنا چاہیے۔ اس پورے معاشرے میں ہر وہ چیز، ہر وہ بدعنوانی، ہر وہ حرکت، ہر وہ ایجاد جو اس معاشرے کو مار رہی ہے، یوگیوں کا فرض ہے اس چیز کو ختم کرنا۔ اس معاشرے میں پولوشن بہت بڑھ رہی ہے، پولوشن بڑھ رہی ہے، یہ کسی اور نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یوگی سب سے بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ اس معاشرے میں پولوشن کتنی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی بڑی گہری نظر ہے ہر چیز کے اوپر۔ درخت اتنے کم ہیں، اس پارک میں درخت نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یوگی کا ایک جو انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے وہ معاشرے کے انٹلیکچوئل لیول سے بہت دور کا ہوتا ہے۔ یوگیوں کا کام ہے کہ معاشرے میں جہاں جہاں پر بھی موت ہے اس کو زندگی سے بدل دیں۔ معاشرے میں اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ یوگیوں کو کرنا ہے، اور یوگیوں نے ہی معاشرے میں مردہ اخلاقیات کو زندہ اخلاقیات میں ڈھالنا ہے۔ یہ یوگیوں کا کام ہے۔ ایک فلسفی اس کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے صحت مند انسان، اے صحت مند، مستقبل تیرا ہے۔ مستقبل کس کا ہے؟ صحت مند کا۔ بیمار نے تو بیڈ پہ ہونا ہے، اس کی تو تیمارداری کی جائے گی۔ صحت مند کا مستقبل ہے، بیمار کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بیمار کو ڈرپ لگے گی، انجیکشن لگیں گے، ٹیبلٹس ہوں گی، میڈیسن ہوگی، اور پھر ڈاکٹر کہے گا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ انہیں گھر لے جائیں۔ تو صحت مند کیا کرے گا؟ وہ زندہ ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں 60 سال سے اوپر یا 60 سال میں اگر آپ پہنچے ہیں اور آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ دو تین جملے میں ادا کروں اور پھر اسے اختتام کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین لائف سٹائل صحت ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین فیشن صحت ہے۔ یہ فیشن، اسے فیشن بنانا ہے ہم نے، صحت ہی فیشن ہے۔ باقی سارے فیشن خراب ہو جاتے ہیں، کپڑے کا فیشن کریں 10 دن بعد پرانا، یہ صحت کا فیشن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہمارا فیشن کیا ہے؟ صحت۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زندگی میں سب سے بہترین آپ نے کیا اچیو کیا ہے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے صحت اچیو کی ہے، کیونکہ صحت حاصل کرنا ہی اس معاشرے میں اتنا مشکل ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جن استادوں نے اور جن آرگنائزیشن نے آپ کو صحت کے سفر پہ ڈال دیا ہے، اب ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ جنہوں نے آپ کو فیشن دیا صحت کا، آپ کو صحت مند رہنے کا تصور دیا ہے، آپ کو سہولیات دی ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، پارک میں آتے ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر انتظار کر رہا ہوتا ہے، پارک میں آپ کا ایک یوگی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو انتظار ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہو کے ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم آپ کا علاج معالجہ کریں گے۔ پارک میں آپ کا استاد آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے میرے پاس آ جاؤ، یار میں آپ کو بیمار نہیں ہونے دوں گا، آپ ادھر آ جاؤ۔ یوگا کی کلاس آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، اگر بیمار ہیں تو صحت مند ہو جائیں گے، اور اگر بیمار نہیں ہیں تو ساری زندگی صحت مند رہیں گے۔ اور ایک دفعہ اگر معاشرہ صحت مند ہو گیا جسمانی طور پہ ہی، تو آدھی سے زیادہ مشکلات معاشرے کی ایسی ختم ہو جائیں گی۔ یہ گھروں کے لڑائی جھگڑے، یہ طلاقیں ہونے کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان میں سے 80% مسائل صرف اور صرف معدے اور آنتوں کی خرابی کی وجہ سے ہی ہیں سارے۔ اس پہ پھر کبھی موضوع رکھ لیں گے کہ یہ طلاق ہونے کا معدے کے ساتھ کیا تعلق، کہ ڈائجسٹو سسٹم اگر کام نہیں کرتا تو سارا جسم بھی کام نہیں کرے گا، اور اگر جسم کام نہیں کرے گا تو ذہن نے بھی کام نہیں کرے۔ اللہ نے کتنے دماغ دیے ہمیں؟ جی، ایک دماغ دیا اللہ نے ہمیں، 2 دماغ اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ ایک یہ دماغ ہے
اس پہ موضوع بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ. میں بہت سارے موضوع بیچ میں چھیڑے ہیں اور پھر میں نے انہیں بند کر دیا. ایک دماغ یہ ہے اور ایک دماغ اللہ نے یہ پیٹ دیا ہے. یہ میدا، چھوٹی آنت اور بڑی آنت، یہ سیکنڈ برین ہے. یہ اگر سیکنڈ برین خراب ہوا تو فرسٹ برین بھی کام نہیں کرے. یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. یہ سیکنڈ برین ہے، بالکل اسی طرح سے بہیو کرتا ہے جیسے یہ بہیو کرتا ہے. یہ خراب ہے تو یہ بھی خراب ہے، اور یہ خراب ہے، دونوں خراب ہیں تو ساری زندگی خراب ہے. اگر آپ نے معاشرے کو صرف اور صرف جسمانی صحت ہی دے دی تو آدھے سے زیادہ روحانی مثال بھی ختم ہو جائیں گے، ذہنی مثال بھی ختم ہو جائیں گے. آپ سب کو بہت شکریہ. بزرگان نے